موسم سرما میں اگر آپ کی گاڑی برف میں پھنس جائے یا ٹریفک جیم کی زد میں آ جائے تو ڈرائیورز کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاڑی کی ہوا سے محفوظ رخ والے دروازے کے متواتر جانچ کرتے رہیں۔ آئی ریپیٹ، گاڑی کے ہوا سے محفوظ رخ والے دروازے کو متواتر جانچ کرتے رہیں، اس کو چیک کرتے رہیں۔ اس کا مقصد گاڑی کے اندر پھنس جانے سے بچنا ہے، کیونکہ گاڑی کی ہوا کے رخ والی جانب برف فوری طور پر جمع ہو جاتی ہے۔ ڈرائیورز کو یہ بات بھی لازمی یاد رکھنی چاہیے کہ جب گاڑی کے ہوا کے رخ والی جانب کا دروازہ کھلتا ہے تو گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ برف اور ہوا گاڑی میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص مکمل تیاری کے باوجود بھی برف باری کے طوفان میں پھنس سکتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات لوگ کئی روز تک اپنی گاڑی کے اندر قید ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کی طرف سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ برف باری کے موقع پر گھر سے باہر نہ نکلنے پر یا اپنے منصوبے پر غور کریں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ جب آپ برف باری میں پھنس کر رہ جائیں تو اپنی گاڑی کے ایگزاسٹ پائپ کے سرے سے برف ہٹانا ہرگز نہ بھولیں۔ ایگزاسٹ پائپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ سائلنسر ہے، جہاں سے گاڑی کا دھواں نکلتا ہے، جہاں سے اس کو سانس آتا ہے، وہاں سے بار بار برف ہٹائیں۔ اگر آپ گاڑی میں قید ہیں، اگر اس پائپ کا آخری سرا برف سے ڈھک گیا تو ایگزاسٹ گیس گاڑی کے اندر جمع ہونی شروع ہو جائے گی۔ یعنی اگر گاڑی آپ کی سٹارٹ ہے، آپ نے ہیٹر آن کیا ہوا ہے ڈیفینیٹلی سردی سے بچنے کے لیے، اور اگر آپ نے سائلنسر سے برف نہیں ہٹائی، کیونکہ جب یہ ویکیوم بنتا ہے ایندھن جنریٹ ہوتا ہے، جنریٹ ہونے کے بعد وہ گیس کا اخراج گاڑی سائلنسر کے تھرو باہر کرتی ہے، اگر وہ نہیں ہٹے گا تو گیس آپ کی گاڑی میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ایگزاسٹ گیس جمع ہونے کے نتیجے میں مسافروں میں کاربن مونو آکسائڈ زہر پھیل سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اموات ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ چونکہ ہمیں نالج نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ہم نارملی میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہمیں برف باری میں احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہوتی ہے ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، اس لیے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ایگزاسٹ گیس جمع ہونے کے نتیجے میں مسافروں میں کاربن مونو آکسائڈ زہر پھیل سکتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ ایک زہریلی گیس ہے، اور بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں جو یہ میری ویڈیو دیکھ یا سن رہے ہوں گے کہ کاربن مونو آکسائڈ وہ گیس ہے، زہریلی گیس، جو آکسیجن کی کمی پیدا کرتی ہے۔ آکسیجن کی کمی ہی کی وجہ سے یہ قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اس گیس کے نظام تنفس میں شامل ہونے سے بعض اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ گیس بے رنگ اور بے بو ہے، اس لیے سانس لینے والے کو اکثر اس کا احساس تک نہیں ہو پاتا۔ سیم کیس کہ جس طرح آپ گھر میں گیس کا ہیٹر آن کرتے ہیں اور گیس چلی جاتی ہے، جب وہ واپس آتی ہے تو سب سو رہے ہیں اور ہیٹر کو چیک کرنے والا کوئی نہیں اور سب سوئے رہ جاتے ہیں۔ سیم یہی کیس ہوا ہے ان گاڑیوں میں بھی، جن میں بہت قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ مارچ 2013 کی بات ہے کہ ہوکائیدو کے ناکاشی قصبے میں برف میں دب جانے والی ایک کار میں 4 افراد پر مشتمل خاندان کاربن مونو آکسائڈ کے زہر سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اب یہ ڈیٹیل سامنے جب آئیں گی تو پاکستان میں مری میں جو آفت زدہ قرار دیا جا رہا ہے اس وقت، جہاں پہ اتنی زیادہ برف پڑ چکی ہے کہ جو فیملیز وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں ان کی اموات بھی انہی وجوہات کی بنا پہ ہوئی ہیں۔ پاکستان میں مری کے مقام پر برف باری میں پھنسی گاڑیوں میں کئی افراد کی موت کی وجہ بھی کاربن مونو آکسائڈ کی گاڑی میں جمع ہونے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ جاپان آٹو موبائل فیڈریشن کی جانب سے کیے گئے ایک تجربے کے مطابق کار کا ٹیل پائپ برف میں دبا ہونے کی صورت میں کار کے اندر کاربن مونو آکسائڈ کی سطح تیزی سے بلند ہو سکتی ہے، اور تقریباً 20 منٹ میں کار کے اندر اس گیس کی سطح اس قدر بلند ہو سکتی ہے کہ ہوا کی عدم موجودگی میں کار میں موجود افراد کو چند گھنٹوں میں موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کی کھڑکی کا شیشہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے تقریباً 5 سینٹی میٹر کھلا رکھنے کی صورت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی تجربے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی اپنے ہڈ آپ سمجھتے ہیں، ہڈ کہتے ہیں فرنٹ انجن پورشن، جہاں پہ بونٹ ہوتا ہے، جہاں پہ انجن ہوتا ہے، اس کو ہڈ کہا جاتا ہے۔ بونٹ کی اوپر والی سائڈ، یعنی کہ بونٹ کو ہڈ بھی کہا جاتا ہے۔ برف میں دھنسی ہونے کی صورت میں بھی جب ڈرائیور یا مسافر ٹیل پائپ کے ارد گرد سے وقفے سے برف ہٹاتے رہے تو کار کے اندر کاربن مونو آکسائڈ کی سطح بلند نہیں ہوئی۔
یعنی اگر آپ کے جو گاڑی کا ہڈ ہے، جو بونٹ ہے، اس تک بھی برف آ چکی ہے، جس طرح ان کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مری میں جو گاڑیاں پھنسی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پھنس چکی ہیں، لیکن ان کے ٹیل پائپ جو ان کے سیلنسر ہیں ان میں سے بار بار برف ہٹائے گی تو اس میں کاربن مونو آکسائڈ پیدا نہیں ہوئی۔